بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ اظہار مطلب پر اتر آئی اور ہم بستری کی دعوت دے دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف کو زبردست دھچکا لگا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر بیگم کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر حضرت یوسف ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ بیگم نے ان کے جذبات میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ عین اسی وقت انہیں اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے جو ان کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ یوسف، جنسی آزمائش میں نہ پڑنا، اس سے خبردار رہنا، کیونکہ اس کے باعث بہتوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف کو اپنے والدین کے باہمی تعلقات کا خیال آیا جو نہایت پاکیزہ اور حسین تھے۔ اس کے برعکس سکم میں دینا کی آبرو ریزی ایک قبیح فعل تھا۔ دینا جو پھر کبھی بھی لوٹ کر اپنی اصلی حالت میں نہ آ سکی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں حضرت یوسف اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ انہیں یوں لگا جیسے حالات ان کی طاقت سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختار نہیں بلکہ پوتیفار کی ملکیت تھے، اور ایسے میں جب تک انہیں پوتیفار کی بیوی کی حمایت حاصل نہ ہوتی تب تک ان کا عہدہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر بیگم کے جذبات مجروح ہوئے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو۔ حضرت یوسف کے لیے یہ سنگین آزمائش کی گھڑی تھی۔ وہ اپنے حجرے میں انتہائی بے قراری کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ دل و دماغ کی گتھیاں تھیں کہ سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھیں۔ آخر وہ کریں تو کیا کریں؟ دوسری طرف خدا ان کی زندگی سے مخصوص کام لینا چاہتا تھا۔ اس نے ان کے باپ دادا کو محض اس لیے غیر اقوام سے الگ کیا تھا کہ وہ بے دین دنیا میں اس کی گواہی دیں اور اس کی روشنی پھیلائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا حضرت یوسف اب اپنی زندگی کے متعلق خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کو برباد کرنے کو تھے؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑے حالات پر غور کر رہے تھے اور فیصلہ کیا، نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی قیمت پر بھی اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا۔ میرے جسم کو پاک رہنا ہے۔ خدا سے محبت نے ان کے اس فیصلے کو تقویت دی۔ وہ جانتے تھے کہ آزمائش کے آنے سے پہلے ہی یہ مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، کاش اس وقت وہ آزاد ہوتے۔ بے شک پوتیفار انہیں ایک خوش قسمت انسان سمجھتا تھا، کیونکہ ان کو اس کے گھر میں اعلیٰ منصب حاصل تھا، لیکن وہ کرب کے ان لمحات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا جب گھر کی یاد ان کو پہروں تڑپاتی تھی اور ان کا دل اپنوں سے ملنے کے لیے مچل مچل جاتا تھا۔ اب بلہا کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ایک طرف تو وہ ان کے باپ کی حرموں میں شامل تھے اور دوسری طرف وہ ان کی ماں کی لونڈی تھی۔ اپنے شوہر کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جن دو لڑکوں کو اس نے جنم دیا تھا وہ اس کے نہیں بلکہ راحیل کے بیٹے مانے جاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے خود کو روبن کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت یوسف نے ایک سرد آہ کھینچی۔ بیچاری بلہا، اپنا سب کچھ دے کر بھی تو نے کچھ نہ پایا۔ روبن نے تو اپنی ہوس کی تسکین کر لی اور تو نے پوری خیمہ بستی کی لعن طعن اور سب کی نظروں سے گر گئی۔ ان باتوں کو یاد کرتے ہی حضرت یوسف نے فیصلہ کن انداز میں اپنا سر بلند کیا۔ کیا ہوا جو غلام ہوں؟ یہ غلامی جسم کی غلامی ہے، لیکن میرا باطن، میرا ضمیر آج بھی آزاد ہے۔ باطنی طور پر آزاد انسان ہوں اور میری تمام تر زندگی خدا کے لیے وقف ہوئی۔ باپ دادا کے خدا اپنی تمام تر جنسی خواہشات پر غالب آنے میں میری مدد کر بخش دے کہ میں ہر اس چیز سے اپنی آنکھیں اور ذہن بند رکھوں جو نفسانی خواہشات کو مشتعل کرتی ہے۔
ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ بیگم کی لونڈی بشامہ نے ان کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ اس نے انہیں اپنی مالکہ کے ذاتی کمرے میں آنے کا حکم سنایا۔ حضرت یوسف نے اپنے ذہن کو زور کا جھٹکا دیا۔ ان کے ضمیر کی تنبیہ آمیز آواز مسلسل ان کی مشاورت کیے جا رہی تھی۔ خبردار، جو کچھ بھی تم کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی پوتیفار کے قہر کو بھڑکا دے گی اور پھانسی کا پھندا تمہارا انجام ہوگا۔ پوتیفار جو کہ فرعون کے محافظ دستے کا سردار ہے، تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت یوسف بادل نخواستہ بیگم کی خوابگاہ میں جب پہنچے تو وہاں کوئی غلام تھا نہ لونڈی۔ ان کی غیر موجودگی حضرت یوسف کو کھٹکنے لگی اور پھر ان کی نظر بیگم پر پڑی۔ یوں وہ شوخ و چنچل خاتون اس جوان کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ حضرت یوسف کی پوری کوشش تھی کہ ان کی نظر اپنے آقا کی عزت کے برہنہ بدن پر نہ پڑے۔ پھر ہمت کر کے بولے، میری مالکہ، پوتیفار جیسے معزز شخص کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ خدا کے لیے بس کیجیے یہ سب کچھ۔ بیگم نے بڑے کھلنڈرانہ انداز میں کہکھا لگایا، ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ دادا کے خدا کا خیال چھوڑ دو۔ تمہارا خدا بڑا ظالم ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کا کوئی بھی مزہ لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہ جرأت کر کے آگے بڑھی اور بڑی بے باکی سے اپنی باہوں میں حضرت یوسف کو جکڑ لیا اور پنجوں کے بل ہو کر ان کے رخسار چوم لیے۔ ذرا سوچو تو، تمہارے باپ دادا کے خیمے یہاں سے کوسوں دور ہیں۔ محبت بڑا ہی لطیف جذبہ ہے، کاش تم جانتے کہ تم کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔